خوش آمدید ہندوستان کے تعلیمی ارتقاء کا سفر نالندہ سے غیر نو آبادیاتی نظام تک۔ آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی زبردست تبدیلی کو سمجھیں گے جس نے پورے برصغیر کے علمی منظرنامے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ ہم قدیم مقامی جڑوں اور علم کے خزانوں سے شروع کر کے نو آبادیاتی دور میں مسلط کیے گئے نظام کا جائزہ لیں گے اور آخر میں موجودہ دور کی ڈی کالونائزیشن یعنی غیر نو آبادیاتی تحریک پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایک اچھی یورپی لائبریری کی صرف ایک شیلف ہندوستان اور عرب کے پورے مقامی لٹریچر کے برابر ہے۔ یہ تھامس بیبنگٹن میکالے کا 1835 کا وہ مشہور اور انتہائی متنازع قول ہے جس نے برطانوی نوآبادیاتی تعلیمی پالیسیوں کے لیے ایک بنیادی یوروسینٹرک یعنی یورپ پر مبنی ذہنیت کی بنیاد رکھی۔ اس ایک نظریے کے تحت مقامی علوم کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا گیا اور مغربی علم کو برتر قرار دے کر ایک نئی تعلیمی سمت کی راہ ہموار کی گئی۔ اب میکالے کے اس دعوے کے بالکل برعکس ذرا ان تصاویر کو دیکھیں۔ یہ جدید کارٹو سیٹ 1 سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے لی گئی ہیں اور یہ قدیم نالندہ یونیورسٹی کے بے حد وسیع، نفیس اور حیرت انگیز تعمیراتی ڈھانچے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی خنڈرات نہیں ہے بلکہ ایک ایسے شاندار تعلیمی مرکز کا ٹھوس ثبوت ہیں جو اپنی وسعت اور علم کے اعتبار سے اس وقت کی دنیا کے لیے واقعی ایک بے مثال نمونہ تھا۔ نالندہ میں قدیم حکمت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نو آبادیاتی دور سے پہلے ہمارا یہ شاندار دانشورانہ ورثہ اصل میں کیسا تھا، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے کیا کھویا۔ نالندہ کا سب سے بڑا شاہکار اس کا دھرم گنجا لائبریری کمپلیکس تھا، اور یقین مانیں یہ کوئی عام سی لائبریری نہیں تھی بلکہ علم کا ایک پورا شہر تھا۔ یہ 3 بہت بڑی اور آپس میں جڑی ہوئی عمارتوں پر مشتمل تھا جنہیں رتن ساگر یعنی جواہرات کا سمندر، رتنو دادی اور رتن رنجکا کہا جاتا تھا۔ ان عمارتوں میں بدھ مت کے صحیفوں، سائنسی علوم اور فلسفیانہ مقالوں کے لاکھوں مسودات کا ایک بے پناہ ذخیرہ موجود تھا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ قدیم دور کے ان ماہرین نے ان خزانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنے زبردست اور محتاط طریقے استعمال کیے۔ وہ تاڑ کے پتوں پر باقاعدگی سے تیل لگاتے تھے تاکہ وہ دیر پا رہیں، قدرتی اجزاء سے بنی خاص سیاہی استعمال کی جاتی تھی، اور عمارتوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہاں ہوا کا گزر بہترین ہو اور نمی کا نام و نشان نہ رہے۔ 12ویں صدی میں اس یونیورسٹی کی افسوسناک تباہی سے پہلے ان شاندار طریقوں نے صدیوں تک ان مخطوطات کی حفاظت کی۔ مسلط کردہ نو آبادیاتی تبدیلی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار تاریخ اگلے مرحلے میں کیسے بدلی اور ایک غیر ملکی تعلیمی نظام باقاعدہ طور پر کیسے نافذ ہوا۔ یہاں ہم نو آبادیاتی تعلیم کے کچھ اہم قانونی سنگ میل دیکھ سکتے ہیں۔ 1813 کے چارٹر ایکٹ سے لے کر 1835 کے میکالے منٹ اور پھر 1854 کے ووڈز ڈسپیچ تک، یہ وہ مخصوص اقدامات تھے جنہوں نے مقامی تعلیمی نیٹ ورکس کو ہٹا کر برطانوی ماڈل کو منظم طریقے سے متعارف کروایا۔ یعنی علم کے فروغ کے بجائے اب سارا فوکس حکومتی اور انتظامی ضروریات پوری کرنے پر آ گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1820 کی دہائی میں خود برطانوی حکام کے درمیان ایک زبردست نظریاتی بحث چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف اینگلسسٹ تھے جو سختی سے انگریزی زبان اور یورپی سائنسز نافذ کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف اورینٹلسٹ تھے جن کا استدلال تھا کہ سنسکرت اور عربی جیسی مقامی زبانوں اور مشرقی تعلیم کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جس نے پورے خطے کے مستقبل کے تعلیمی منظرنامے کا رخ طے کرنا تھا۔ میکالے اور ووڈز ڈسپیچ۔ تو آئیے ان مخصوص پالیسیوں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس تعلیمی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہاں مکالے کا ایک اور اقتباس دیکھیے، ایک ایسا طبقہ جو ہمارے اور ان لاکھوں لوگوں کے درمیان ترجمان بن سکے جن پر ہم حکومت کرتے ہیں۔ ایسے افراد کا طبقہ جو خون اور رنگت میں تو ہندوستانی ہوں لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور ذہانت میں انگریز ہوں۔ اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میکالے اعظم کا مقصد ملک کو ترقی دینا بالکل نہیں تھا بلکہ جان بوجھ کر اشرافیہ کا ایک ایسا طبقہ تیار کرنا تھا جو برطانوی انتظامیہ کے مفادات کے لیے ایک بفر کے طور پر کام کرے۔ اور پھر آیا 1854 کا ووڈز ڈسپیچ، جسے ہندوستانی تعلیم کا میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اس پورے نظام کو پکا کر دیا۔ اس کے واضح مقاصد میں مغربی ثقافت کو پھیلانا اور ایک ایسی مشینی طرز کی فیکٹری قائم کرنا شامل تھا جو برطانوی انتظامیہ کے لیے فرما بردار ملازمین تیار کرے۔ کالجوں میں انگریزی کو لازمی قرار دے دیا گیا اور تنقیدی سوچ کے بجائے بس یورپی معلومات کو رٹنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔
یورو سینٹرک یعنی یورپ پر مبنی تعلیمی وراثت۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ان فیصلوں کا آج کے جدید تعلیمی نظام پر کیا اثر ہے؟ اس کا جواب ہمیں 2018 کی این سی ای آر ٹی کی اس تحقیق میں ملتا ہے۔ ذرا اس چارٹ پر غور کریں۔ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کی نصابی کتابوں میں آج بھی حیران کر دینے والے طور پر 80% حصہ برطانوی اور مغربی محققین کے کام پر مشتمل ہے، جبکہ غیر برطانوی محققین کا ذکر صرف 20% ملتا ہے۔ یہ اعداد و شمار بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں آج بھی یورو سینٹرک سوچ کا کتنا گہرا غلبہ ہے۔ اور اگر ہم آج کی معاشرتی اور معاشی حقیقت کی بات کریں تو 85% ہندوستانی ملازمین آج بھی یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے انگریزی زبان سیکھنا بالکل ناگزیر ہے۔ سوچئے، اس زبان کی رکاوٹ نے ترقی کے مواقع کو کس طرح ایک خاص اور محدود طبقے تک سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب اس ٹیبل میں ہم نو آبادیاتی ورثے اور غیر نو آبادیاتی تدریس کا غیر جانبدارانہ موازنہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ نو آبادیاتی نظام ہے جو لیکچر، رٹے اور انگریزی زبان کے غلبے پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف وہ غیر نو آبادیاتی فریم ورک ہے جو تجرباتی تعلیم، گروکل طرز کے باہمی تعاون اور کثیر اللسانی ہدایات پر زور دیتا ہے۔ یہ موازنہ بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ ثقافتی طور پر ایک جمہوری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والا نصاب کیسا ہو سکتا ہے۔ تعلیم اور تحقیق کو غیر نو آبادیاتی بنانا، اور یہی بحث ہمیں موجودہ دور کی اس تحریک تک لے آتی ہے جو مقامی تعلیمی ڈھانچے کو واپس لانے کی بات کرتی ہے۔ تو یہ غیر نو آبادیاتی تدریس آخر ہے کیا؟ دراصل یہ سنسکرت، کنڑ اور تمل جیسی شاندار مقامی زبانوں اور متنوع دیسی علم کو اپنا کر تعلیم سے یورو سینٹرک نقطۂ نظر کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ نصاب کو انڈینائز کرنے کی ان کوششوں کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ مقامی فلسفے اور فنون کو دوبارہ رسمی تحقیق کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔ اس تحریک میں ایک اور اہم نقطہ اشرافیہ کی تعلیمی ثقافت کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیل ہکس جیسے مفکرین کی تنقید پر غور کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ تعلیمی ادارے اکثر واضح اور سب کی سمجھ میں آنے والی زبان کے بجائے تجریدی اور مشکل مغربی اصطلاحات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس سے ایک خاص اشرافیہ کا طبقہ تو برقرار رہتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے علم تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ غیر نو آبادیاتی سوچ اسی کلچر کو چیلنج کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا اور طاقتور سوال پیدا ہوتا ہے۔ ثقافتی طور پر ایک جمہوری تعلیمی نظام کی بحالی عالمی علم کے مستقبل کو کیسے نئے سرے سے متعین کر سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہم نو آبادیاتی فریم ورک سے باہر نکل کر دانشورانہ تنوع کو صحیح معنوں میں اپنا لیں تو یہ دنیا بھر میں علم کی تخلیق کو کس حد تک بدل سکتا ہے؟ آج کے اس تجزیے کو ہم اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، جو یقیناً ہمیں تعلیم کے مستقبل کے حوالے سے مزید گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔